بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، ہم آپ کو راہ فردوس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ شہید زندہ ہیں، اور اس ضمن میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر کشائی کے چند واقعات۔ سامعین، ان میں سے ایک واقعہ تو 1933 کا ہے، جو ایک جرمن کمپنی نے ٹی وی پر بھی دکھایا اور لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھنے کا شرف حاصل کیا اور دنیا بھر کے اخبارات کی زینت بھی بنا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ سامعین، کرتبہ کے بہت بڑے مفسر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں جو شہید کو زندہ فرمایا گیا ہے تو یہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی زندگی بھی ہے۔ زندگی کے آثار میں ایک یہ بات بھی ہے کہ ان کے جسم قبروں میں گلتے سڑتے نہیں بلکہ ہزارہا سال کے بعد بھی اسی طرح رہتے ہیں جس طرح انہیں دفن کیا گیا تھا، بلکہ یہاں تک کہ ان کے وجود کا دوران خون بھی قائم رہتا ہے۔ سائنس اس بات کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن مشاہدات نے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں راہ فردوس چینل۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے راہ فردوس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ طیبہ کے قریب نہر قزامہ کھودی گئی۔ اس کی کھدائی کے دوران سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر ملا۔ دیکھا گیا کہ وہ بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ دفن کیے گئے تھے۔ غلطی سے کدال ان کی انگلی پر لگی تو خون بہنے لگا۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شہداء کے جسم بالکل تر و تازہ تھے اور ان کے بال بڑے ہوئے تھے، مشک کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی، اور اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں پر کدال لگی تو خون جاری ہو گیا۔ سامعین، ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں نجران کے ایک آدمی نے ایسی جگہ کھدائی کی جہاں چند قبریں تھیں۔ زمین کھودی گئی تو حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد اطہر ملا، ایسے کہ ہاتھ سر پر رکھا ہوا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب میں نے ان کا ہاتھ زخم سے اٹھایا تو خون پھوٹ پڑا، اور جیسے ہی ہاتھ چھوڑا تو اس نے واپس اپنی جگہ پر جا کر خون روک دیا۔ سامعین، یہ دونوں واقعات تو پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ 14ویں صدی ہجری کا بھی ہے، جو 1933 میں پیش آیا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنیا بھر کے اخباروں کی زینت بنا۔ سامعین، قصبہ سلمان پاک، جو کہ بغداد سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، اس کا نام قدیم زمانے میں مدائن تھا، اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہاں گورنری کے عہدے پر فائز بھی رہے۔ یہیں پر ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاندار مقبرے میں مدفون ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار سے متصل دو اور صحابہ حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات ہیں۔ ان دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات پہلے سلمان پاک سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر تھے۔ ہوا یوں کہ شاہ فیصل اول، جو کہ شاہ عراق تھے، ان کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا کہ ہم دونوں کو موجودہ قبروں سے منتقل کر دیا جائے، دریائے دجلہ سے تھوڑے فاصلے پر دفن کیا جائے، اس لیے کہ میرے مزار میں پانی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ شاہ فیصل والی عراق یہ خواب مسلسل 2 راتیں دیکھتا رہا، لیکن شاید بے پرواہی یا امور سلطنت میں مصروفیت کی وجہ سے بھول گیا۔ تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں یہی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ ہم 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس نے اب تک کوئی انتظام نہیں کیا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ اس کو متوجہ کر کے فوری بندوبست کراؤ۔ چنانچہ اگلے روز صبح سویرے مفتی اعظم وزیر اعظم نوری السعید پاشا کو ساتھ لے کر بادشاہ سے ملے اور اپنا خواب بیان کیا۔ شاہ فیصل نے اعتراف کیا کہ میں بھی 2 راتوں سے یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ آخرکار کافی غور و خوض کے بعد بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ اگر آپ مزارات کھولنے کا مشورہ دیتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ جب مفتی اعظم نے دونوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبر کشائی اور جسد اطہر کی منتقلی کا فتویٰ دے دیا تو یہ فتویٰ اور شاہی فرمان دونوں اس اعلان کے ساتھ اخبارات میں شائع کر دیے گئے کہ بروز عید قربان بعد نماز ظہر دونوں صحابہ اکرام کے مزارات کھولے جائیں گے۔ اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی اور دنیا اسلام میں بجلی کی تیزی سے پھیل گئی۔
حسن اتفاق سے ان دنوں موسم حج ہونے کے باعث تمام دنیا کے مسلمان حرمین شریفین میں جمع ہو رہے تھے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے شاہ عراق کو یہ خواہش ظاہر کی کہ مزارات حج مبارک سے چند روز بعد کھولے جائیں تاکہ وہ بھی شرکت کا شرف حاصل کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، افریقہ، روس اور ہندوستان وغیرہ بہت سے ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار ٹیلی گرام پہنچے کہ ہم بھی جنازوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز بڑھا دی جائے۔ مسلمانان عالم کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ رسم حج کے 10 روز بعد ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ تدابیر بھی اختیار کی گئیں کہ پانی مزارات تک نہ پہنچے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کی آرزو میں تمام دنیا کے مسلمان جوک در جوک سلمان پاک میں جمع ہو گئے۔ دوشنبہ کے دن 12 بجے کے بعد لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں کچھ پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی۔ سامعین، شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریت ترکی اور پرنس فاروق ولی عہد مصر نے کندھا دیا اور جست اطہر شیشے کے تابوت میں رکھے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفن حتیٰ کہ ریشے مبارک تک کے بال بھی صحیح سلامت تھے، اور دیکھ کر یہ اندازہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ انہیں 1300 سال پہلے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ گمان یہی ہوتا تھا کہ جیسے چند گھنٹے پہلے ہی دفن کیے گئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، اور ان میں اتنی پراسرار چمک تھی کہ بہت سے لوگوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہا لیکن ناکام رہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبان بھی یہ دیکھ کر تنگ رہ گئے، اور ایک جرمن آئی اسپیشلسٹ جو کہ بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا، یہ تمام کارروائی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اور اتنا بے اختیار ہو گیا کہ مفتی اعظم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ کے مذہب اسلام کی حقانیت اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بزرگی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ لائیے مفتی صاحب، ہاتھ بڑھائیے، میں مسلمان ہوتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سامعین، قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس موقع پر ایک جرمن فلم ساز کمپنی نے کمال کر دیا۔ کمال نہیں بلکہ احسان کر دیا کہ اس کمپنی نے شاہ عراق کی منظوری سے اپنے خرچ پر عین مزارات کے اوپر 200 فٹ بلند فولاد کے 4 کھمبوں کے اوپر کوئی 30 فٹ لمبا اور 20 فٹ چوڑا ٹی وی سکرین لگا دیا۔ صرف ایک نہیں بلکہ 4 سکرین لگائے گئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر کوئی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مزارات کے کھلنے کے وقت سے لے کر آخر وقت تک تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد بغداد میں کھلبلی مچ گئی، اور بے شمار یہودی اور عیسائی خاندان اپنی جہالت اور گمراہی پر افسردہ ہوئے اور جوک در جوک مساجد میں قبول اسلام کے لیے آئے۔ سامعین، یہ واقعہ کسی ناول یا فلم کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے ہی زمانے کا چشمدید واقعہ ہے۔ یہ معجزہ 1933 میں ظہور پذیر ہوا، اور ہر مذہب اور ملت کے لوگوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور دنیا بھر کے اخبارات میں اس واقعہ کی تشہیر بھی ہوئی۔ سامعین، واقعہ پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسے ہی واقعات اور اسلامی معلومات کے لیے راہ فردوس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔